اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 13ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس پارے میں بھی ہے۔ حضرت یوسف کا پورا قصہ پیچھے بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کا مرکزی موضوع اللہ کی قدرت اور قوت اور اس کے مظاہر کی حقیقت بیان کرنا اور یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ پوری سورہ میں وقفے وقفے سے توحید، آخرت اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ سورہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے۔ پھر آسمان، سورج، چاند کی تخلیق اور نظام، زمین پر پہاڑوں اور دریاؤں کی موجودگی، دن اور رات کے نظام وغیرہ کی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ ان پر غور کرنے والوں کو ان تمام چیزوں میں توحید کے دلائل مل جائیں گے۔ اس کے بعد آخرت کا انکار کرنے والوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو لوگ اس سے پہلے آخرت کا انکار کر چکے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ پھر اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں برابر ہیں۔ وہ ہر حال میں انسان کی ہر بات سے باخبر ہے۔ پھر ظالموں کے سلسلے میں اللہ کا یہ قانون بتایا گیا کہ اللہ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ بجلی کا چمکنا، پانی سے لدے بادلوں کا آنا، بادلوں کا گرجنا، ان نشانیوں کا حوالہ دینے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ اس کے بعد مشرکوں کے معبودوں کا ابطال کیا گیا۔ سیلاب کی سطح پر اور دھات کو پگھلاتے وقت اس پر جو جھاگ آ جاتے ہیں اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جس طرح یہ جھاگ کچھ دیر بعد ہوا ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح باطل بھی غائب ہو جاتا ہے اور صرف حق باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ کی نصیحت قبول کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ یہ حقیقت بتائی گئی کہ رزق کی تنگی و کشادگی اللہ کی مرضی پر ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار کسی نشانی کے مطالبہ پر بے چین ہونے لگے اور کسی نشانی کے آنے کا انتظار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ نشانیاں دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کوئی نشانی دکھائی جائے یا نہ دکھائی جائے آپ کا کام صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ رہا ان منکرین کا حساب لینا تو یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ منکرین کو ڈھیل دیتا رہتا ہے پھر اچانک انہیں سخت سزا میں گرفتار کر لیتا ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر وہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہے اور پھر ہر اس شخص کی گواہی کافی ہے جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں انبیاء و رسل کی احوال بیان کیے گئے ہیں اور نبی کی رسالت کا انکار کرنے والوں اور آپ کے خلاف چالیں چلنے والوں کی خبر لی گئی ہے اور انہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ آغاز اس بات سے کیا گیا کہ جو کچھ نبی پر نازل کیا جا رہا ہے اس کا مقصد لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے، لیکن جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس سیدھے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے۔ اس کے بعد قوم موسیٰ کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اسی طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے رسولوں نے صاف صاف باتیں رکھی اور کھلی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار انہوں نے رسولوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے رسولوں کو اطلاع دے دی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے۔ پھر اپنے رب سے کفر کرنے والوں کی مثال اس طرح دی گئی ہے، ایک راکھ ہے جسے طوفانی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ انہیں ہوشیار کیا گیا کہ جو ہستی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہلاک کر دے یا اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ وہی شیطان ہے جو لوگوں کو آج بہکا رہا ہے۔ قیامت کے دن اپنا دامن یہ کہہ کر بچا لے گا کہ میرا تم پر کوئی زور
تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ یہاں نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں اور نہ تم میرے۔ اس کے بالمقابل ایمان لانے والوں کا حسن انجام پیش کیا گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھے جائیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی اور مبارکباد سے ہوگا۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ یعنی قول حق اور عقیدہ صالحہ کی مثال ایک ایسے اچھے درخت سے دی گئی ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیے چلا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی باطل عقیدے کی مثال ایسے بدذات درخت سے دی گئی ہے جس کی جڑ بہت گہری نہیں ہوتی، اسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا اور پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کا انتظام کیا، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، رات اور دن کو مسخر کیا، اور جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ اس کے علاوہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت میں انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، یعنی ان تمام نعمتوں کے بعد بھی وہ اس بات کو نہیں مانتا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی کہ سب کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد میں سے جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے اور جو میرے خلاف چلے تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے، یعنی تو چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کعبے کے پاس اس لیے لا کر بسایا تھا کہ وہ نماز قائم کرے۔ پھر حق کا انکار کرنے والے ظالموں کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ ابھی تو اللہ انہیں ٹال رہا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ حالت ہوگی کہ سر اٹھائے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوئی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ اس وقت یہ لوگ اللہ سے تھوڑی سی مہلت مانگیں گے لیکن انہیں صاف صاف منع کر دیا جائے گا۔ اس روز ان مجرموں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کا لباس ان کے جسم پر ہوگا، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی اگلے پارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینڈ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔